بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 104 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم محرم کے لیے موزے اور شلوار پہننے کا جو بیان احادیث میں آیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان لباس المحرم۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القباء ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس او زعفران ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ محرم کس طرح کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا نہ قمیص پہن سکتا ہے، نہ امامہ پہن سکتا ہے، نہ قبا پہن سکتا ہے، نہ شلوار پہن سکتا ہے، ولا البرنس، اور نہ ہی ٹوپی پہن سکتا ہے، ولا ثوبا مسہ ورس او زعفران، اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا جسے ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو وہ پہن سکتا ہے۔ ومن لم یکن له نعلان فلیلبس الخفین، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں اسے موزے پہننے کی اجازت ہے۔ ولیقطعهما اسفل من الکعبین، لیکن اسے چاہیے کہ انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يكن له ازار فليلبس سراویل ومن لم يكن له نعال فليلبس خفین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس تہ بند نہ ہو وہ شلوار پہن لے، اور جس شخص کے پاس جوتی نہ ہو وہ موزے پہن لے، لیکن ولیقطعهما کما مر، لیکن ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹے۔ یہاں بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ کر جوتے بنا لے موزوں کے۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر محرم کے لباس کا بیان ہے کہ محرم کیا پہنے گا کیا نہیں پہنے گا۔ تو اگر محرم کے پاس جوتے نہ ہوں تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ موزوں کو کعبین سے کاٹ کر جوتے کی طرح استعمال کیا جائے، جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ۔ یہ جمہور کا مسلک ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ بند موزے بھی پہن سکتا ہے، کیونکہ موزے جو ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں، اس لیے جمہور کہتے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ ان کو کاٹ کر جوتا بنا کر پہنے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ بند موزے بھی جوتوں کی جگہ استعمال کر سکتا ہے، ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو رہا جوتوں کا مسئلہ۔ باقی شلوار کے بارے میں جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ شلوار نہیں پہن سکتا، اور اسی طرح جو ہے وہ امامہ نہیں پہن سکتا، قمیص نہیں پہن سکتا، برنس ٹوپی نہیں پہن سکتا، جو ہے وہ سراویل شلوار نہیں پہن سکتا۔ تو اگر کسی کے پاس ازار نہ ہو، یعنی وہ چادر جو شلوار کی جگہ پر باندھی جاتی ہے، تو وہ سلا ہوا پاجامہ نہ پہنے بلکہ اس کو پھاڑ کر ازار بنا کر استعمال کرے۔ یہ جمہور رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس ازار نہیں ہے، چادر نہیں ہے جس کو وہ ازار کے طور پر استعمال کر سکے، جس کو عام زبان میں دھوتی بھی کہتے ہیں، تو وہ جو سلا ہوا پاجامہ ہے وہ نہیں نہ پہنے، بلکہ سلے ہوئے پاجامے کو جو شلوار بن جاتی ہے سلنے کے بعد، اس پاجامے کو یا شلوار کو پھاڑ لے اور پھاڑ کر اس کی چادر بنا لے، سیدھا کر لے اس کو، اور پھر اس کو استعمال کرے۔ لیکن اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ جمہور سے الگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شلوار پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جوتے نہ ہونے کی صورت میں موزے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جمہور سے الگ ہیں شلوار کے معاملے میں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی الگ ہیں جوتوں کے معاملے میں۔ باقی جمہور کا یہ مسلک ہے نہ جوتے پہن سکتا ہے اور نہ ہی شلوار پہن سکتا ہے۔ اگر جوتے نہیں ہیں، موزے ہیں، تو موزوں کو کاٹ کر، ٹخنوں کو نیچے سے کاٹ کر جو ہے وہ جوتوں کی شکل دے دیں ان کو، پھر ان کو پہن لے۔ اور اگر اس کے پاس شلوار ہے پہننے کی، ازار نہیں ہے، وہ چادر نہیں ہے جو ازار کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ کرے کہ اس کو شلوار کو یا پجامے کو پھاڑ لے اور اس کو جو ہے وہ ازار کی شکل میں استعمال کرے۔ لیکن جوتوں کی صورت میں امام احمد بن حنبل الگ ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شلوار کے معاملے میں جمہور سے الگ ہیں۔ جمہور کی جو دلیل ہے وہ ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیست لہ نعلان فلیلبس الخفین ما اسفل من الکعبین، کہ جس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ موزے پہننے، لیکن ٹخنوں سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ پہنے، اوپر کے اس سے ان کو کاٹ لے، جیسے کہ بھی حدیث باب میں بھی بیان ہوا۔ یہاں یہ بھی روایت جو ہے یہ بھی جمہور کی دلیل ہے۔ اسی طرح وہ تمام روایات جو ہیں جمہور کی دلیل ہیں جن میں سلے ہوئے کپڑے کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا حدیث الباب بھی احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہے، احناف یا جمہور کہہ دیں، جمہور کے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ تو لہٰذا ان روایات کی بنیاد پر جن میں سلے ہوئے کپڑے پہننے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، سلے ہوئے کپڑے کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، وہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا یا پھر اس طرح جوتے، جیسے کہ یہ روایت ہے لیست لہ نعلان فلیلبس الخفین ما اسفل من الکعبین، کہ جوتے جو ہے وہ نہیں جوتے نہ ہوں تو موزے نہیں پہن سکتے، تو لہٰذا موزوں کو کاٹنا ضروری ہے جمہور کے نزدیک۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی دلیل جو جوتوں کے معاملے میں وہ جمہور سے الگ ہیں، اس میں پہلی دلیل ان کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب محرم کو ازار نہ ملے تو وہ شلوار پہن لے، تو اسے چاہیے کہ وہ سراویل پہن لے، یعنی شلوار پہن لے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اگر محرم کو جو ہے وہ ازار نہیں ملتی، یعنی اس کے پاس وہ ازار کے لیے چادر نہیں ہے جو بطور ازار استعمال ہوتی ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ شلوار پہن لے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جو ترمذی میں ہے کہ جب جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لیں، تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں مطلقاً جو ہے وہ موزوں کا بیان ہے اور یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے، تو لہٰذا جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یا یہ روایت جو ہے اپنے ظاہر پر محمول ہے، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جوتے نہیں ہیں تو موزے ہی جوتوں کی جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے وہ ابن عباس کی روایت کے مقابلے میں اصح ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے لیست لہ نعلان فلیلبس الخفین ما اسفل من الکعبین، جس کے اندر یہ قید ہے کہ کعبین سے نیچے کاٹ کر ان کو استعمال کرے، تو یہ روایت جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ روایت جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے، جس کے اندر فلیلبس الخفین کا مطلقاً ذکر ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے موزوں کو مطلقاً پہننے کی اجازت دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ابن عمر کی روایت ہے یہ زیادہ صحیح ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے لیے جو ہے وہ بیان ہے فلیلبس الخفین، تو خفین کون سے پہنے، تو اس کا بیان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے اندر ہے ما اسفل من الکعبین، وہ موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ جو لباس کے بارے میں آتا ہے بظاہر یہ بڑی عجیب اور مشکل سی بات لگتی ہے کہ حاجی جو ہے یا محرم جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنے، سلا ہوا نہ پہنے، ٹوپی نہ پہنے، جبہ نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، بلکہ صرف دو چادریں ہوں، ایک نیچے لپیٹ لے اور ایک اوپر کندھوں پہ ڈال لے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ عجیب قسم کی پابندی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا
جو ہے وہ عجز اس سے ظاہر ہوتا ہے، انسان کی عاجزی اس سے ظاہر ہوتی ہے اس طرح کے لباس سے، اور اس کے دل میں جو ایک غرور ہے یا تکبر ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اور جو ہے اسے اپنی قبر کی زندگی یاد رہتی ہے، کیونکہ میت کو بھی 2 سفید چادروں میں لپیٹ کر قبر میں اتارا جاتا ہے، تو حاجی کے لیے بھی، محرم کے لیے بھی 2 سفید چادریں ہیں جو اس کو لپیٹ کر رخصت کیا جاتا ہے، تو جو ہے اس طرح آخرت کی زندگی یاد رہتی ہے، اور اس لباس کو حاجی کے لیے لازم کرنے میں ایک وجہ، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو آخرت کی زندگی یاد رہے، قبر کی زندگی یاد رہے، تو اس وجہ سے یہ والا لباس جو ہے وہ حاجی کو پہننے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو عام لباس ہے جس میں شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، اس طرح کے لباس سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ امامہ ہو، چاہے وہ شلوار قمیص ہو، چاہے وہ جبہ ہو، کچھ بھی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے تاکہ انسان کی عاجزی ظاہر ہو اور اس کو اپنی آخرت کی فکر لگی رہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے محرم کے لیے موزے اور شلوار پہننے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، محرم کے لیے موزے پہننے کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، محرم کے شلوار نہ پہننے کا کس روایت میں ذکر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔